کل تحریک تحفظ آئین پاکستان قومی کانفرنس کرنے جا رہی ہے. پہلے تو بات سننے میں آ رہی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کو بھی انوائٹ کیا جائے، لیکن ایسا کیا نہیں گیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ صف آرا ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، کوئی ایسا ایجنڈا لا سکتی ہے کہ مشکل ہو جائے حکومت کے لیے؟ دیکھیے جی، اپوزیشن کی جماعتیں اتحاد بناتی رہتی ہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جماعتوں کا حق ہے وہ اپنے نقطہ نظر کے حامل لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور جس کو وہ درست سمجھتے ہیں وہ نقطہ نظر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، کریں. لوگوں کو، جماعتوں کو اکٹھا کریں، کر سکتے ہیں. اور حکومت کے لیے کوئی مشکل مرحلہ پیدا کرنے کی میں کامیاب ہوں گے تو ہم مشکل مرحلے سے نکلنے کی کوشش کریں گے. یہ تو سمپل سا کلیہ، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ بالکل ٹھیک. سر، آج جماعت اسلامی پورے کراچی میں دھرنا دیے ہوئے ہے اور ان کے مطابق پیپلز پارٹی کی 17 سالہ حکومت نے کراچی شہر کو کچھ نہیں دیا. اس سے پہلے آپ رسپونڈ کریں، میں کچھ سلوگنز آپ کو بتانا چاہوں گی جو آج وہ شوکیس کر رہے ہیں. ان کے مطابق پیپلز پارٹی نے کارکردگی کے نام پر کرپشن دی، شہر کو مافیاز کے حوالے کیا، روشنیوں کی آماج کا جو کراچی شہر تھا کرپشن کی بدولت عوام کے لیے مقتل بن چکا ہے، لاوارث نہیں. اس طرح کے سلوگنز ہیں، کیا کہیں گے آپ سب؟ جماعت اسلامی ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کے مخالف وہاں سیاست کرتی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے. ہم تینوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، تینوں ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتی رہتی ہیں. جو حکومت میں ہوگا اپوزیشن والے اس کے اوپر الزام لگاتے رہیں گے. اب ان کے الزاموں کو تو میں کچھ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیا نہیں کیا، کتنے ریسورسز تھے، اس کے بارے میں کسی وقت آپ کسی پروگرام کے اندر سندھ کے ترجمان جو ہے شرجیل صاحب ہیں یا سعید غنی صاحب ہیں، ان کو بلا لیجئے، ان کے امیر یا کوئی ان کے ترجمان کو بلا لیجئے، وہ بتا دیں گے ان کے سوالوں کا جواب کیا ہے. سر، 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جا چکا ہے، اور این ایف سی کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ اسے تبدیل کرنا ہوگا؟ جی نہیں، این ایف سی کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف بلاول صاحب بڑا واضح طور پہ دے چکے ہیں. 28ویں ترمیم کا کوئی ڈرافٹ، کوئی اس کی تفصیل میرے علم کے مطابق ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوئی. اور جب کوئی ایسا ڈرافٹ آئے گا، جب کوئی تجویز سامنے آئے گی تو اس پہ بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان میری نظر سے بھی گزرا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ راضی کیا جائے گا. پیپلز پارٹی اس پہ اپنا موقف بڑا واضح دے چکی ہے. قاری صاحب، استحکام پارٹی رہنما عبدالعلیم خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ صوبے بن جاتے ہیں تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے. جتنے صوبے بنیں گے صوبے کی حکمران جماعت کو مزید وزیر اعلیٰ بنانے کا موقع ملے گا. پیپلز پارٹی اس پر کیا سوچتی ہے؟ اگر تو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے صوبے بنانے ہیں تو پھر رہنے دیں. اور اگر پاکستان کے نظام کو درست کرنے کا کوئی علاج سوچتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ صوبے مزید بنانے سے پاکستان کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے تو اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹا کرنے سے سسٹم بہتر ہو جائے گا یا ہمیں اپنے کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے چیف منسٹر بنانے کے لیے تو یہ کوئی معقول ریزن نہیں ہے صوبے بنانا. بالکل صحیح. سر، پی ٹی آئی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، آج شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا، جبکہ جو باقی ہیں انہیں جو ہے وہ ان کو 10 سال کی سزا دی گئی. ایک سیٹ پیٹرن نظر آ رہا ہے، کچھ مذاکرات اور بیک ڈور مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی راہ نکالی جا رہی ہے ان رہنماؤں کے لیے کہ شاید وہ کچھ پل کا کردار ادا کر سکے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سزائیں دی گئی ہیں، میرے علم میں نہیں ہے. افسوسناک ہے. یاسمین صاحبہ بڑی قابل احترام ڈاکٹر ہیں، لیکن جو بھی جہاں تک تعلق یہ بات ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی شواہد ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے کیوں چھوڑا گیا ہے. ایک آپ کی رائے ہے کہ یہ دانستاً کسی پلاننگ کے تحت جج صاحب نے ان کو رہا کر دیا ہے حکومت کے ساتھ کنامس کر کے. آپ کی رائے اپنی جگہ معتبر ہوگی، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے، میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں ایسی رائے نہیں دے سکتا. ہاں، یہ بات یاد رکھیے، -1 یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. نہ سیاسی جماعتیں مائنس ہوا کرتی ہیں، نہ افراد مائنس ہوتے ہیں، جب تک ان کو لوگ مائنس نہ کر دیں. جب تک لوگ مائنس نہ کر دیں. ایسا کوئی تجربہ جو ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کی نظر میں اب پی ٹی آئی کے لیے راستہ کیا بچا ہے؟ اور مسلم لیگ نون نے تو مکمل انکار کر دیا ہے مذاکرات سے. واٹس دا وے آؤٹ؟ یہ فرمائیے، پیپلز پارٹی نے کب کوشش نہیں کی؟ جب بانی پی ٹی آئی حکومت میں تھے تب بھی کوشش کی، جب وہ جیل میں گئے تب بھی کوشش کی. اسی طریقے سے ہم حکومت کو اور
اداروں کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور کوئی رستہ پیدا کیا جائے. یہی آپ تجویز کر سکتے ہیں. کیا خان صاحب ہماری بات سنیں گے؟ یہ پہلے ذرا عمران خان صاحب سے آپ پوچھ کے مجھے بتا دیجئے, پھر میں اپنی جماعت سے بات کرتا ہوں کہ آپ تحرک کریں. کیونکہ ہم تو آج تک جتنی کوششیں کی اس کے جواب میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت سے گالیاں کھانے کے بعد خاموش ہو گئے. اب اگر اور کوئی رستہ ہے تو آپ ہمیں ایڈوائز کیجئے, ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سر ملاقات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کرانے دینی چاہیے؟ کبھی کبھی حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جناب ٹویٹ آ گیا ہے, اب ملاقات نہیں کرائی جائے گی, ملاقات کو ٹویٹس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, کبھی جیل حکام کا بہانہ کیا جاتا ہے, کبھی خود فرنٹ پر آ کر یہ لوگ کھیلتے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی ملاقات کرانے سے حالات بہتر ہوں گے. حکومت کا خیال ہے کہ ان کی جو ماضی میں ملاقاتیں کرائیں اس سے حالات خراب ہوئے. اب آپ کی رائے میں اور حکومت کی رائے میں اتفاق نہیں ہو رہا. رہی بات ان کی ملاقات لیگلی کرائی جائے یا نہ کرائی جائے, تو یہ سوچنا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے یہ صاحبان کس کیپیسٹی میں ملنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ٹھیک یا صحیح یہ میرا فیصلہ, غلط یہ میرا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کنوکٹڈ ہے اس وقت, اور اس کنوکشن کے نتیجے میں وہ جیل میں ہے. ان کو اس وقت ان کے خاندان کے لوگ یا ان کو ان کے وکلاء مل سکتے ہیں. وہ اس وقت کسی جماعت کے سربراہ نہیں ہے, ٹیکنیکلی لیگلی نہیں ہے. وہ جماعت کے محبوب لیڈر ہوں گے, لوگوں کے دلوں کے رہنما ہوں گے, وہ ان کے کارکنوں کی بڑے دل کی دھڑکن ہوں گے. بالکل, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن لیگلی اس وقت ان کی پوزیشن یہ نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہے. لہٰذا ان کو پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں یا سیکنڈ ٹیئر ہے, ان کو کس کیپیسٹی میں ملنے دیا جائے؟ سر عوام شاید شکوہ کرے کیونکہ ایک سال گزرنے والا ہے, معیشت کے حوالے سے سرمایہ کاری کم ترین سطح پر ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. پیپلز پارٹی نے اب تک اس پر کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی. پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھا رہی ہے جی. اسمبلیوں کے اندر بھی آپ کا بات ذرا سنیں. پیپلز پارٹی مختلف اوقات پہ حکومت کی پالیسیز کے اوپر اپنی رائے دیتی رہتی ہے, اور اگر وہ رائے اگر حکومت کی پرفارمنس اچھی ہے, ان کا رستہ درست ہے, بھلے اس کے شارٹ ٹرم گولز نہیں اچیو ہو رہے, تو پھر بھی پیپلز پارٹی اس کو اپوز نہیں کرتی, کیونکہ وہ سمت درست ہے. اگر آپ کی بات میں سنوں تو ہاں, کچھ رپورٹس ایسی ہیں جس پہ معیشت کے اوپر سیٹسفیکشن نہیں ہے, اور کچھ رپورٹس وہ ہیں لائک کہ آئی ایم ایف پاکستان کو مزید قرضہ دینے کو تیار ہو گیا ہے, تو وہ پاکستان کی معیشت میں سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے تو ہوا ہے. باقی دنیا کے ممالک پاکستان کی معیشت کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کر کے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے گورنمنٹ کی سمت درست نظر آتی ہے, اور سیٹسفیکشن اگر کہا جائے تو وہ نہیں ہے. سو پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں حکومت کے ساتھ ہے, اس کے ہر اچھی قدم میں ان کے ساتھ ہے. ہم پی ٹی آئی کی طرح ہر چیز کو اپوز نہیں کر رہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو ہم گورنمنٹ کو اس معاملے میں بالکل آگاہ کرتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اگر فیصلہ درست ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں.